بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQTV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ جو آیات ہمارے پیش نظر ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 198 سے لے کر 200 تک کی آیات ہیں، اور یہاں پر سورہ آل عمران کا اختتام بھی ہو رہا ہے۔ جی قاری عزیز صاحب، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائیں کہ تقوی جس پر قرآن کا اتنا ایمفسس ہے کہ تنگ دستی سے نہ گھبرانا، تقوی اختیار کر لینا، تو شاہ صاحب نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ اب اس کو ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کو کیسے ہمارے لیے آسان بنایا ہے تقوی کو اختیار کرنا؟ اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ظلم من عند اللہ، یہ متقی لوگ قیامت کے دن میرے مہمان ہوں گے اور میں ان کا میزبان ہوں گا۔ یہ مہمانی کیسی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے پھر مجھے ایک مرتبہ یہاں اس پروگرام میں بلایا، ہماری سعادت آپ کا آنا، اور یہ خوش قسمتی میری بھی ہے اس پروگرام میں کہ آل عمران کا اختتام ہو رہا ہے، سورہ آل عمران جی کا، جی اور مبارکباد کہ آپ بھی مستحق ہیں، آپ کی یہ پوری ٹیم اور ARYQTV والے جتنے حضرات ہیں سارے، اور جنہوں نے اس کی ابتدا کی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات میں ترقی عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اس پروگرام اور یہ حکمت قرآن کے پروگرام کے جتنے ہیں ان کو اللہ ان کو اجر بھی عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام اس ARYQTV کے جو بانی ہیں حاجی عبدالرؤف، یہ ان کا لگا ہوا پودا ہے، سبحان اللہ، اور ان کے دست راز جناب عامر فیاضی اور دوسرے جو تمام اس پروگرام میں شریک اور اس کے منتظمین ہیں، سب کے لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اجر و ثواب کا بھی باعث ہے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت بھی عطا کرے، اور قرآن کریم کے ان تمام فیوز و برکات کو چننے کی، حاصل کرنے کی، حکمتوں کو جاننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ان سب کے لیے دعا ہے۔ آمین۔ اور جتنے اس وقت میرے کیمرے کے پیچھے، آگے، اور جتنی بھی ان نشریات کو ہم تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ میرے دوست اور احباب، میرے رفیق ہیں، ان سب کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے ان فیوز و برکات کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دونوں کی اللہ بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ جو آپ نے سوال کیا، اس آیت کی جو ابتدا ہے وہ لاکن سے ہے۔ لاکن مفسرین نے لکھا ہے استدراک کے لیے آتا ہے کہ پیچھے جو آیت ہے اس میں ایک وہم ہے، اس کو دور کرنے کے لیے لاکن لگا ہے۔ کفار کا یہ ایک وہم تھا کہ ہمارے لیے اگر یہ متاع دنیا قلیل ہے تو پھر جو ایمان والے ہیں جنہوں نے یہ مارے بھی کھائی ہیں، مشکلاتیں برداشت کی ہیں، شہداء بھی بنے ہیں یہ، تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اس کے ضمن میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا لاکن الذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں میزبان بنوں گا، وہ میرے مہمان ہوں گے۔ اور تقوی قاضی اپنا جو تفسیر ہے بیضاوی، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ 3 قسمیں ہیں، درجات ہیں تقوی والوں کے لیے۔ اچھا، ایک ہے عوام، کہ جو ایمان لائے اور پھر اجتناب کیا، کفر سے بچے اور شرک سے انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا، صحیح۔ اور ایک تو وہ ہے۔ ایک ہے خاص لوگ کہ جو ہر گناہ سے بچے، جس سے انہیں اللہ کا جو قرب مل رہا تھا اس سے دوری انہیں نصیب ہو رہی تھی، انہوں نے دیکھا تاکہ صغائر سے بھی وہ بچے، وہ خاص ہیں۔ ایک ہے خواص الخواص، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے دیکھا کہ اس کام میں ہماری جو روحانی ترقی ہے وہ بھی اگر رک رہی ہے، کہ جو روحانی ترقی سے ہمیں خدا کا قرب نصیب ہو رہا تھا، جی، رب کی جو رحمت ہمیں مل رہی تھی، وہ ہمیں اس سے دوری مل رہی ہے، ہر اس کام سے وہ بچے، وہ خواص لوگ ہیں۔ پھر قرآن ایک جگہ جیسا آپ نے بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جن سچوں کے بارے میں ہم روزانہ نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، مولا ان کے راستے پر چلا، یعنی تقوی اختیار کر کے پھر بھی ان کے پیچھے چلنا کہ کیسے انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور اس کے بعد آگے کہا کہ نزلم، کہ جو اللہ نے مہمانی کی ہے، میزبانی کرے گا اللہ، میں کیا کہتے ہیں مومنین ان کے مہمان ہوں گے، مومنات ان کی قیامت والے دن۔ رسول اللہ علیہ السلام کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک تو کھانے پینے، طعام، مشروبات، یہ مہمانی ہوگی، تو وہ کیسے ہوگی؟ جو زمین ہے یہ روٹی کی مانند ہو جائے گی، اچھا، ہاں روٹی کی مانند ہو جائے گی، اس کو الٹ پلٹ کر رب اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی مومنین کے سامنے پیش کرے گا۔ مختلف قسم کی، جب پوچھا گیا سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا، کہا مچھلی ہوگا،
مچھلی کھانے کے طور پر ایمان والوں کو تقوی والوں کو پیش کی جائے گی. اچھا لیکن ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں مہمانی کے طور پر نہ وہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہے. پھر مفسرین نے کہا کہ ایسا بھی ہے ان کے مدارج ہیں تقوی والوں کے, ایسا بھی ایک انعام ہے. وہ کیا ہے کہ جو دراصل جو ان کو ملنا ہے وہ اللہ کا قرب ہے, اچھا اللہ کی رحمت ہے, اور سب سے بڑھ کر کائنات میں وہ اللہ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا. سبحان یہ اللہ. مہمانی ہوگی, سبحان یعنی یہ میزبانی ہوگی اللہ کی طرف سے. سبحان لیکن آج بھی جی فلاں بندہ بڑا یعنی اچھا میزبان ہے. میزبان کیسے ہے جی کہ وہ اپنی قوت کے مطابق استعداد کے مطابق اس نے مہمانی کی ہے, مہمانوں کو کھانا پیش کیا, مشروبات پیش کیے ہیں. لیکن اللہ وہ تو اللہ محدود ہے, اس کی کیا کہتے ہیں نعمتیں. تو رب اپنی قدرت کاملہ کے مطابق وہاں میزبانی فرمائے گا. اب مہمانوں کو وہ جو عطا فرمائے گا اس میں سب سے بڑا وہ کیا رب کا قرب اور رب کا دیدار ہوگا. صحیح. اور پھر دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت کے حصول کے لیے کرتے ہیں, کچھ ہے جہنم سے بچنے کے لیے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے بھی وہاں بندگان خدا ہوں گے جنہیں کہا جائے گا کہ تم بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ جنت کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اچھا زنجیروں میں جکڑ کر ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے باتیں جو کی ہیں, ماریں کھائی ہیں, شہادتیں سب کچھ قبول کیا ہے, وہ ہم نے جنت کی خاطر نہیں, آہا ہم نے مولا تیری رضا کی آہا خاطر کی ہے. واہ جی واہ. اگر تیری سبحان رضا ملتی ہے, تیرا اللہ، دیدار سبحان ملتا ہے, تو پھر ہم جدھر بھی چاہے تو بھیج دے, ہمیں تیری رضا آہا. چاہیے اور تیرا دیدار چاہیے. سبحان اللہ. ڈر دوزخ دا بدکاراں نو, چاہ جنت نیکو کاراں نو, پر جڑا قیدی نبی دیاں زلفاں دا وہ جنت جہنم کی جانے. سبحان اللہ. كل الصحف صار العدم